عناصر کی دوری درجہ بندی۔ سلام دوستوں، 10ویں جماعت سائنس کے اس پاسنگ پیکج کی سیریز کو بنانے کا مقصد اہم سوالات کو کوئز کی شکل میں پیش کرنا اور طلباء کو اعادہ کرنے میں مدد کرنا ہے۔ ہر سوال کے بعد تھوڑا وقفہ دیا گیا ہے تاکہ آپ سوال کا جواب بتا سکیں۔ اس کے بعد سوال کا صحیح جواب بتایا جائے گا۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، صرف اس عنصر تک ہی نیو لینڈ کی درجہ بندی کارآمد ثابت ہوئی، اور آپ کے آپشنس ہیں اے آکسیجن، بی کیلشیم، سی کوبالٹ اور آپشن ڈی پوٹاشیم۔ صحیح جواب ہے آپشن بی کیلشیم۔ سوال نمبر 2، اے بی سی ڈی اور ای عناصر کے جوہری عدد بالترتیب 2، 3، 7، 10 اور 30 ہیں۔ ان میں ایک ہی میعاد سے تعلق رکھنے والے عناصر کا گروپ، اور آپ کے آپشنس ہیں اے سی بی اے یا آپشن بی ڈی سی بی یا آپشن سی ای ڈی اے یا آپشن ڈی ای ڈی بی۔ صحیح جواب ہے آپشن بی ڈی سی بی۔ سوال نمبر 3، سب سے زیادہ جوہری جسامت رکھنے والی دھات کون سی ہے؟ اور آپ کے آپشنس ہیں سوڈیم، میگنیشیم، پوٹاشیم یا کیلشیم۔ صحیح جواب ہے پوٹاشیم۔ سوال نمبر 4، مینڈلیف کے مطابق عناصر کو دوری جدول میں اس طرح جوڑا گیا ہے، اور آپ کے آپشنس ہیں اے جوہری عدد کی بڑھتی ترتیب میں، یا بی جوہری عدد کی گھٹتی ترتیب میں، آپشن سی جوہری کمیت کی بڑھتی ترتیب میں، اور آپشن ڈی جوہری کمیت کی گھٹتی ترتیب میں۔ صحیح جواب ہے آپشن سی جوہری کمیت کی بڑھتی ترتیب میں۔ سوال نمبر 5، اے بی سی ڈی اور ای عناصر کے جوہری عدد بالترتیب 9، 11، 12، 13 اور 17 ہیں۔ ان میں ایک ہی گروپ سے تعلق رکھنے والے عناصر، اور آپ کے آپشنس ہیں اے اور سی، آپشن بی اے اور ای، آپشن سی اے اور ڈی، آپشن ڈی اے اور بی۔ صحیح جواب ہے آپشن بی اے اور ای۔ سوال نمبر 6، مندرجہ ذیل میں کون سا عنصر آسانی سے الیکٹران کھوتا ہے؟ اور آپ کے آپشنس ہیں اے Na11، بی Mg12، آپشن سی K19، آپشن ڈی Ca20۔ صحیح جواب ہے آپشن اے Na11 یعنی سوڈیم۔ سوال نمبر 7، ایلومینیم اس طرح کا آکسائڈ بناتا ہے، اور آپ کے آپشنس ہیں آپشن اے EO3، آپشن بی E3O2، آپشن سی E2O3، آپشن ڈی EO۔ صحیح جواب ہے آپشن سی E2O3۔ سوال نمبر 8، زیادہ ویلنسی الیکٹران رکھنے والا عنصر، اور آپ کے آپشنس ہیں سوڈیم، ایلومینیم، سلیکان یا فاسفورس۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی فاسفورس۔ سوال نمبر 9، مینڈلیف کے دوری جدول میں نامعلوم عناصر کے لیے خالی جگہ چھوڑی گئی۔ ان خالی جگہوں میں بھرتی ہونے والے عناصر ہیں، آپشن اے کلورین، آپشن بی آکسیجن، آپشن سی جرمینیم، آپشن ڈی سلیکان۔ صحیح جواب ہے آپشن سی جرمینیم۔ سوال نمبر 10، جدید دوری جدول کے متعلق صحیح بیان ہے۔ آپشن اے دوری جدول 18 عمودی خطروں پر مشتمل ہے، آپشن بی دوری جدول 7 افقی خطروں پر مشتمل ہے، آپشن سی گروپ 7 عمودی خطروں پر مشتمل ہے، آپشن ڈی
ग्रुप 18 उमूदी खतारों पर मुश्तमल है। सही जवाब है ऑप्शन बी, दूरी जदूल 7 उफ़क़ी खतारों पर मुश्तमल है। सवाल नंबर 11, मंदरजे झैल में दूसरे मियाद के अनासिर की सबसे बैरूनी खौल, और आपके ऑप्शन हैं ए के खौल, बी यल खौल, ऑप्शन सी यम खौल और ऑप्शन डी यन खौल। सही जवाब है ऑप्शन बी यल खौल। सवाल नंबर 12, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F और नाइट्रोजन N को उनके जौहरी जसामत के लिहाज से बढ़ती हुई तरतीब में बताइए, और आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए NFO, ऑप्शन बी FON, ऑप्शन सी NOF और ऑप्शन डी OFN। और सही जवाब है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन यानी NOF। सवाल नंबर 13, एक अंसर की इलेक्ट्रॉनी तश्कील 2,8 है। जदीद दूरी जदूल में उन अनासिर का मुकाम, ऑप्शन ए दूसरा ग्रुप, ऑप्शन बी 8वां ग्रुप, ऑप्शन सी 10वां ग्रुप या ऑप्शन डी 18वां ग्रुप। सही जवाब है ऑप्शन डी 18वां ग्रुप। सवाल नंबर 14, मियाद में बाएं से दाएं जौहरी जसामत कम होने की वजह। जवाब, जौहर के मरकज़ी क़ुव्वत कशिश ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन मरकज़ की तरफ कशिश पाते हैं, इसलिए जौहरी जसामत कम होती है। सवाल नंबर 15, मेंडलीफ के दूरी जदूल में खाली छोड़े गए जगह में भर्ती किए गए 2 अनासिर के नाम लिखो। जवाब, भर्ती होने वाले नए अनासिर स्कैंडियम, गैलियम और जर्मीनियम हैं। सवाल नंबर 16, इलेक्ट्रॉनी तश्कील दूरी जदूल में किसी अंसर के मुकाम को ज़ाहिर करती है, इसकी वजाहत करो। जवाब, इलेक्ट्रॉनी तश्कील से खौल की तेदाद और बैरूनी खौल में इलेक्ट्रॉन की तेदाद ज़ाहिर होती है। इसकी बुनियाद पर अनासिर कौन से मियाद और ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, इसकी पहचान की जाती है। सवाल नंबर 17, बैरूनी शेल मुकम्मल रखने वाले 2 अनासिर के नाम बताइए। जवाब, हीलियम, नियान, आर्गान, क्रिप्टॉन वगैरह। सवाल नंबर 18, सबसे बैरूनी खौल में एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले 2 अनासिर के नाम बताइए। जवाब, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम वगैरह। सवाल नंबर 19, सबसे बैरूनी खौल में 2 इलेक्ट्रॉन रखने वाले 2 अनासिर के नाम बताइए। जवाब, मैग्नीशियम और कैल्शियम। सवाल नंबर 20, सिर्फ एक खौल रखने वाले 2 अनासिर के नाम बताइए। जवाब, हाइड्रोजन और हीलियम। सवाल नंबर 21, दूरी जदूल के ग्रुप में नीचे की तरफ जौहरी जसामत बढ़ने की वजह क्या है। जवाब, दूरी जदूल के ग्रुप में नीचे की तरफ खौल की तादाद बढ़ती है, इसीलिए जौहरी जसामत बढ़ती है। सवाल नंबर 22, न्यूलैंड के एक्टिव का कुलिया बयान करो। जवाब, अनासिर को जौहरी कमियत के लिहाज से बढ़ती हुई तरतीब में रखा जाए तो हर 8वें अंसर की खुसूसियात पहले अंसर की खुसूसियात के मुशाबा होते हैं। सवाल नंबर 23, मेंडलीफ के दूरी जदूल की खामियों को जदीद दूरी जदूल में किस तरह सही किया गया है। जवाब,
مینڈلیف کے دوری جدول کی خامیوں کو جدید دوری جدول میں اس طرح صحیح کیا گیا ہے۔ نمبر 1، جوہری کمیت کے بدلے جوہری عدد کا استعمال کیا گیا ہے۔ نمبر 2، ہائیڈروجن کو مخصوص مقام دیا گیا۔ نمبر 3، نوبل گیس کو دوری جدول کے آخری گروپ میں رکھا گیا۔ اور نمبر 4، عناصر کے مقام کو معلوم کرنے کے لیے علامت کے بجائے جوہری عدد کا استعمال کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 24، جوہری جسامت سے کیا مراد ہے؟ جواب، جوہر کے نیوکلیس اور بیرونی خول کا درمیانی فاصلہ جوہری جسامت کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 25، جدید دوری جدول کے پہلے 10 عناصر میں نوبل گیس کون سے ہیں؟ جواب، جدید دوری جدول کے پہلے 10 عناصر میں پائے جانے والے نوبل گیس ہیلیم اور نیان ہیں۔ سوال نمبر 26، مینڈلیف کے دوری جدول کی خامیاں بیان کرو۔ جواب، مینڈلیف کے دوری جدول کی خامیاں یا حدود درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، دوری جدول میں ہائیڈروجن کو مخصوص مقام نہیں دیا گیا ہے۔ نمبر 2، آئسوٹوپ مینڈلیف کے لیے مثال بنے رہے۔ اور نمبر 3، عناصر کے جوہری کمیت کی بڑھتی ہوئی ترتیب کو قائم نہیں رکھ سکا۔ امید ہے آپ کو یہ کوئز سیریز پسند آئی ہوگی۔ اپنے جوابات کو کامنٹس میں بتائیں اور مکمل سائنس نوٹس کو ایپ کی شکل میں حاصل کرنے کے لیے گوگل پلے اسٹور پہ SSLC سائنس نوٹس ان اردو لکھ کر سرچ کریں اور انسپائر می گیمز کی اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس ایپ میں آپ کو اہم نکات پر مبنی نوٹس، تمام مشقوں کے حل اور ماڈل سوالی پرچے بھی مل جائیں گے۔ ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔